السلام علیکم، میں آپ کا میزبان مبشر اسم خان رمضان سیریز کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج دوسرا روزہ الحمدللہ اور جمعے کا دن تھا، تو آج میں نے سوچا کہ کچھ جمعے کے مخصوص مسنون اعمال کی طرف تھوڑی سی یاد دہانی کر لی جائے۔ تو جمعے کے دن کا جو پہلا عمل، مسنون عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فرض نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، الف لام میم سجدہ، جو 21ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے، اور اسی طرح جو دوسری رکعت ہے سورہ دہر، 29ویں پارے کی 29 پارے کی سیکنڈ لاسٹ صورت سورہ دہر پڑھتے ہوتے تھے۔ اگر آپ کو یہ یاد ہے اور آپ بھی اپنا معمول بنائیں کہ ان دو صورتوں کی جمعے والے دن تلاوت کی جائے، تو یہ آپ کے ایک سنت میں جو مسنون سنت ہے بیسیکلی، تو اس میں ایک اضافہ ہوگا کہ آپ ایک سنت پہ مزید ایک زیادہ سنت پہ عمل کریں گے۔ اور اگر آپ کو نہیں یاد تو وہ آپ یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ ایمان صحت کے بعد فراغت سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ پاک کی۔ تو اگر آپ کو فراغت میسر ہے تو آپ یہ صورتیں یاد کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی آنے والی زندگی کے ہر جمعے میں آپ وہ صورتیں پڑھیں گے تو مطلب آپ کی آنے والی زندگی میں ایک سنت کا، ایک مستقل سنت کا اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جمعے کے مسنون جو اعمال ہیں، ایک عمل جو ہے جس پہ بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم فرمایا، وہ جمعے کے دن ہے غسل۔ ہر جو بالغ مسلمان مرد و عورت پہ جمعے والے دن غسل کا کہا گیا ہے، کیونکہ دین چاہتا ہے کہ آپ باقی 6 دنوں سے ہٹ کے جمعے کو منائیں، آپ کی باڈی کو بھی پتہ ہو، ریلائز ہو کہ آج جمعہ ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ جمعے کے دن کو مذہبی نسبت سے عید کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو غسل جمعے کے دن کا دوسرا بڑا عمل ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت ایک بہت بڑا عمل ہے، حدیث کے مفہوم کے مطابق، کہ جو ایک جمعے کو سورہ کہف پڑھ لے گا، اگلے جمعے تک زمین اور آسمان کے درمیان جتنا ڈسٹنس ہے اتنا نور ہوگا اس کے لیے۔ اور ایک حدیث شاید اب اللہ کمی میں شمار فرمائے، میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلا رکوع یا 10 آیات تھی، وہ اگر جس نے زبانی یاد کر لیں تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ جمعے کے دن کے مزید مسنون عمل کی طرف بڑھیں تو وہ ہے جی خوشبو کا لگانا۔ خوشبو اچھی سے اچھی جو میسر ہو وہ لگائی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تیل لگانے کی بھی تلقین کرتے تھے۔ بیسیکلی تیل لگانا اس دور میں ایک بیوٹی انہینسر تھا۔ یہ جیسے آج کل ہم مختلف پروڈکٹس یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو اچھا دکھنے کے لیے یا اپنے آپ کو اچھا محسوس کروانے کے لیے، تو تیل ان میں سے بھی شامل ہے۔ آپ تیل، اگر آپ بالکل سنت کے قریب تر رہنا چاہتے ہیں تو آپ تیل کا استعمال کر سکتے ہیں، اور نہیں تو آپ کسی بھی اچھی پروڈکٹ کا یوز کر سکتے ہیں جس سے آپ کو اپنے اندر مطلب اچھائی محسوس ہو، صفائی محسوس ہو۔ ناخنوں کا کاٹنا جمعے کے دن یہ بھی ایک مسنون عمل ہے، اور مسجد میں جانا پیدل چل کے، اس پہ خصوصی طور پہ توجہ دی گئی ہے کہ پیدل چل کے مسجد جایا جائے۔ اصل میں آپ کی پوری باڈی کو ریلائز ہونا چاہیے کہ آج عید کا دن ہے نا، آج ایک علیحدہ دن ہے، 6 دنوں سے مختلف دن ہے۔ اس میں آپ صفائی بھی 6 دنوں سے زیادہ رکھیں گے، اس میں آپ عبادت بھی 6 دنوں سے ذرا زیادہ یا بڑھ کے کریں گے۔ تو آپ جب چل کے جائیں گے، آپ عموماً سواری پہ مسجد جا رہے ہیں، جمعے والے دن آپ تھوڑا سا چل کے جائیں گے تو اس سے بھی آپ کے جسم کو بھی ریلائز ہوگا کہ آج جمعہ ہے، جمعے کو منانا چاہیے بیسیکلی۔ تو جلدی جانا مسجد میں یہ بہت ضروری ہے۔ صحابہ صبح مطلب سورج نکلنے کے بعد بس تیار ہو کے چلے جاتے تھے جمعے کے لیے، صبح چلے جاتے تھے، اور ہم جاتے ہیں جب بالکل جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، وہ آپ کو 2 رکعتیں تو مل جاتی ہیں پر وہ جمعہ آپ کا ضائع ہو گیا۔ بلکہ ایک حدیث بھی اس میں آتی ہے کہ جو جمعے کے دن جس نے غسل کیا، مفہوم ہے جس نے غسل کیا، خوشبو لگائی، تیل لگایا، اور اچھے کپڑے پہننا، آپ کے وارڈروب میں جو سب سے اچھا سوٹ ہو، نیا سوٹ اگر میسر ہو، اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے تو جمعے کے لیے آپ نیا سوٹ استعمال کریں، یا اگر آپ کو اتنی استطاعت ہے آپ ایک جمعے کے لیے ایک اسپیسیفک سوٹ رکھ لیں، ایک اچھا سوٹ لے کے، وائٹ کلر کا بھی اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وائٹ کلر باقی رنگوں کی نسبت زیادہ پسند تھا، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک علیحدہ سوٹ لے کے رکھ سکتے ہیں یا 2 سوٹ لے کے رکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے جمعے کے سوٹ ہیں، وہ آپ صرف جمعے کے جمعے پہنیں گے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اپنے وارڈروب میں سے سب سے اچھا سوٹ پہننا، جس نے غسل کیا، خوشبو لگائی، تیل لگایا اور اچھے کپڑے پہن کے پیدل مسجد کی طرف گیا،
اور جا کے امام کا خطبہ سنا، اور مطلب امام کو سب سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوا جمعے کے دن، اسے اللہ پاک اونٹ صدقہ کرنے کے برابر اجر دیں گے، اور جو اس کے بعد ہوا اسے گائے، پھر اسی طرح ایک سینگ والا مینڈھا، اس کے بعد پھر جو آخر مطلب 5ویں 6 نمبر پہ اس کے لیے ایک انڈے کے برابر اجر رہ جائے گا۔ اور جیسے ہی امام صاحب ممبر پہ تشریف لائے اور انہوں نے خطبہ شروع کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو فرشتے بیٹھے اجر لکھ رہے تھے باہر، وہ اپنے جو رجسٹرز ہیں انہیں بند کرتے ہیں اور آ کے امام صاحب کا خطبہ سننے لگ پڑتے ہیں۔ تو ہمیں جمعے کے دن ان چیزوں کا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ آپ ناخن کاٹیں، آپ اپنی جو ہائیجین ہے اسے مینٹین کریں گے، خصوصی طور پہ اس کا کیا گیا ہے۔ اور جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہو گئی، اس کے علاوہ درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو معمول تھا کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد آ کے آرام کرتے تھے، قیلولہ کرتے تھے جمعے کے بعد آ کے، مطلب وہ جمعے تک، جمعے کی نماز پڑھنے تک، ظہر کے ٹائم تک، وہ جمعے کی جو یہ مخصوص ایکٹیویٹیز جو جمعے کی مطلب یہ ساری نہانا دھونا تیار ہونا اور جمعے کے لیے مسجد میں چلے جانا، ان ایکٹیویٹیز کرتے تھے۔ مطلب یہ مخصوص ایکٹیویٹیز مسلسل جاری رکھتے تھے فجر سے لے کر، اور جمعے کے بعد 2 رکعتیں وہاں پڑھ کے آنا اور 2 رکعتیں گھر آ کے پڑھنا، یہ 4 رکعتیں بھی جمعے کے دن اضافی مسنون ہیں۔ اور جمعے کے بھی کچھ آداب ہیں وہاں بیٹھ کے سننے کے، کہ آپ کسی دوسرے کو بھی نہ ٹوکیں اور کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ نہ بیٹھا جائے، یہ بھی احادیث میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اور پھر جمعے کے بعد آرام کرنا، اور کھانا بھی جمعے کے بعد کھایا جاتا تھا، صحابہ کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اور زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن استغفار بھی کی جائے اور درود شریف پڑھا جائے۔ اچھا، ایک جو میرے علم کے مطابق سورہ کہف جو ہے آپ وہ جمعے کے دن مغرب سے پہلے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پورا دن جو ہوتا ہے نا آپ کے پاس، مطلب جمعے کا دن جو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے تک وہ جمعے کا دن رہتا ہے، تو آپ اس مغرب تک سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ نے ان میں سے کافی چیزوں کا اہتمام کیا ہوگا، جو رہ گئی ہیں انہیں پوائنٹ آؤٹ کر لیں، انہیں لکھ لیں، اور انشاءاللہ اگلے جمعے پہ، یہ تو رمضان کا جمعہ ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، عام جمعوں سے بھی زیادہ اس میں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی۔ انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔